لم تنسج نہیں لم تنسجی نہیں لم تنسجا نہیں بنا تم دو عورتیں، لم تنسجنا نہیں بنا تم سب عورتوں نے، لم انسج نہیں بنا میں نے میں میں ایک مرد ایک عورت نہیں ہے، میں ایک عورت نہیں یا ایک مرد نہیں. نے لم ننسج نہیں بنا ہم سب مردوں نے یا عورتوں نے، یا ہم دو عورتوں نے یا دو مردوں نے. جی، یم بوتوں کا معنی ہوتا ہے اگنا. اس کا ینبتو، ہاں، لم یم بت مانے اگنا. لم ہاں ینبت نہیں اگا وہ ایک مرد. مرد، ہاں ایک مرد. حضرت کوئی ہے کلاس میں؟ مکھن بھائی ہیں؟ ہاں، بس مکھن بھائی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنے چیروں وہ تیاری نہیں کی. چلیے تو ٹھیک ہے، یہ کوئی گردانے تو ساری پڑھنی ہے نا. میں کر رہی ہوں اس کو، بس میں کر ہاں رہی ہوں اس کو. جی اب اس میں ہوگا ینبتو ہے اگنا. جی ہاں، لم ینبت نہیں اگا اس ایک مرد نے، وہ ایک مرد نہیں اگا، وہ ایک مرد اگایا اس ایک مرد نے. نہیں، وہ ہوتا ہے ام باتا یم بیتو، وہ ہوتا ہے ام باتا یم بیتو، میں نے نہیں اگایا. تو یہ جو ہے نا ام باتا، وہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت ہوتی ہے. ام بت اللہ نباتن، ام بت اللہ نباتن آتا ہے نا. تو یم وہ ہاں تو جو ہے نا یہ ہوتا ہے جس طرح درخت وغیرہ خود اگتا ہے، درخت اگتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں درخت اگ گیا. یعنی ٹھیک. یم بت الشجرۃ، تنبت الشجرۃ کو ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تم بیت الشجرۃ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ درخت نے اگایا، کیونکہ وہ اگانے والی اللہ کی ذات ہے. اچھا، اس کو مطلب ہم اس کی جو ترجمہ ہے اس میں کہیں گے نہیں اگا اگا وہ ایک مرد. وہ ایک مرد. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں نا درخت نہیں ہوگا، تو دیکھو درخت ہمارے نزدیک مذکر ہے. کلی کا اگنا، کلی بھی تو اگتی ہے نا، وہ مؤنث ہے. تو بھائی اگنا جو ہے نا وہ کبھی مذکر کے لیے ہوتا ہے، کبھی مؤنث کے لیے ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ مرد اگتا ہے یا عورت اگتی ہے، نہیں. بلکہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو اگنا جو ہے اس کی نسبت کبھی مذکر کی طرف ہوتی ہے، کبھی مؤنث کی طرف ہوتی ہے. مدد کی طرف ہوتی ہے. جی. ٹھیک ہے. لم ینبت، جی جی. لم ینبت نہیں اگا وہ ایک مرد، لم ینبتا نہیں اگے وہ دو مرد، لم ینبتو نہیں اگے وہ سب مرد، لم تنبت نہیں اگی ایک عورت، لم تنبتا نہیں اگی وہ دو عورتیں، لم ینبتنا اگی وہ سب عورتیں، لم تنبت نہیں اگے تم ایک مرد، لم تنبتا نہیں اگے تم دو مرد، لم تنبتو نہیں اگے تم سب مرد، لم تنبتی نہیں اگی تم ایک عورت، لم تنبتا نہیں اگی تم دو عورتیں، لم لم تنبتنا نہیں اگی تم سب عورتیں، لم انبت نہیں اگا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، نہیں لم ننبت نہیں اگے ہم سب یا مرد یا دو مرد یا سب عورتیں یا دو عورت. حضرت اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. اب آگے یلمزو، یلمزو ایب نکالنا، لم یلمز نہیں ایب نکالا اس ایک مرد نے، لم یلمزو لم یلمزا نہیں ایب نکالا ان دو مردوں نے، لم یلمزو نہیں ایب نکالے ان سب مردوں نے، لم یلمز نہیں ایب نکالا اس ایک عورت نے، لم یلمزا نہیں ایب نکالے ان دو عورتوں نے، لم یلمزنا نہیں ایب نکالا ان سب عورتوں نے، لم تلمز نہیں ایب نکالا تم ایک مرد نے، لم تلمزا نہیں ایب نکالے تم دو مردوں نے، لم تلمزو نہیں ایب نکالا تم سب مردوں نے، لم تلمزی نہیں ایب نکالا تم ایک مرد نے، لم تلمزا ایک نہیں عورت نے. ایک عورت نے لم تلمزا نہیں ایب نکالا تم دو عورتوں نے،
لم تلمزنا نہیں عیب نکالے تم سب عورتوں نے، لم المز نہیں عیب نکالا میں ایک مرد نے یا ایک عورت نے، لم نلمز نہیں عیب نکالے ہم سب مردوں نے یا سب عورتوں نے، یا ہم دو عورتوں نے یا ہم سب عورتوں نے۔ جی ماشاء اللہ۔ جی اسد بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے کچھ گردان تیار کی ہے؟ جی استاد مطلب میں کچھ کوشش کی ہے آگے پیچھے دیکھنے۔ آپ پڑھ پائیں گے یا ابھی میں نوشین مین کو کہوں کہ وہ پڑھتی رہے؟ جی پڑھ لیتا ہوں میں۔ ہاں تو لم یلتم، یلتموں کا معنی ہوتا ہے تماچا مارنا، لم یلتم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یلتم نہیں تماچا مارا اسے ایک مرد نے، لم یلتما نہیں تماچا مارا ان دو مردوں نے، لم یلتمو نہیں تماچا مارا ان سب مردوں نے، لم تلمتا لن تلتم لن تلتما جی یہی میں نے بھی کوشش، لم تلتما نہیں تماچا مارا اسے ایک عورت نے، لم تلتما نہیں تماچا مارا ان دو عورتوں نے، لم تلمتنا نہیں تماچا مارا ان سب عورتوں نے، لم یلتمنا نہیں تماچا مارا ان سب عورتوں نے، لم تلتم جی لم تلتم نہیں تماچا مارا تو ایک مرد نے، لم تلتما نہیں تماچا مارا تم دو مردوں نے، لم تلتمو نہیں تماچا مارا تم سب مردوں نے، لم تلتمی نہیں تماچا مارا تو ایک عورت نے، لم تلتما نہیں تماچا مارا تم دو عورتوں نے، لن تلتمنا نہیں تماچا مارا تم سب عورتوں نے، لم التم نہیں تماچا مارا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، لم نلتم نہیں تماچا مارا ہم دو مردوں نے یا دو عورتوں نے، یا ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے۔ جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ جی آگے کون پڑھے گا؟ جی نوشین بن آپ کی باری ہے، پھر آپ ہی پڑھیں۔ میں اس کو پڑھتی ہوں لیکن میں اس کو مجہول سے پڑھتی ہوں، سب معروف سے پڑھے نا۔ ہاں چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یلحقو کا مطلب ہے ملنا۔ لم یلحق نہیں ملایا گیا وہ ایک مرد، جی ہاں۔ لم یلحقا نہیں ملائے گئے وہ دو مرد، لم یلحقو نہیں ملائے گئے وہ سب مرد، لم تلحق نہیں ملائی گئی وہ ایک عورت، لم تلحقا نہیں ملائی گئی وہ دو عورتیں، لم یلحقنا نہیں ملائی گئی وہ سب عورتیں، لم تلحق نہیں ملائے گئے تم ایک مرد، لم یلحقا نہیں ملائے گئے لم تلحقا سوری لم تلحقا نہیں ملائے گئے تم دو مرد، لم یلحقنا نہیں ملائے گئے تم سب مرد، لم تلحق نہیں ملائی گئی تم ایک عورت، لم تلحقی نہیں ملائی گئی تم ایک عورت، لم تلحقا نہیں ملائی گئی تم دو عورتیں، لم تلحقنا نہیں ملائی گئی تم سب عورتیں، لم الحق نہیں ملایا گیا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، لم نلحق نہیں ملائے گئے ہم سب مرد یا سب عورتیں، ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں، سب عورتیں۔ جی حضرت۔ جی السلام علیکم فیروز بھائی، ہمارے کافی عرصے کے بعد آئے ہیں۔ فیروز صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ جی آپ سنا پائیں گے گردان کوئی؟ جی کون سے سناؤ؟ آپ سنائیں ینحلو مانے دبلا ہونا، لم ینحل مانے نہیں دبلا ہوا وہ ایک مرد، لم ینحل نہیں دبلا ہوا وہ ایک مرد، لم ینحلا نہیں دبلا ہوئے وہ دو مرد، لم ینحلو نہیں دبلا ہوئے وہ سب مرد، لم تنحل نہیں دبلا ہوئی وہ ایک عورت،
لم تنحلا نہیں دبلا ہوئی وہ دو عورتیں، لم یلحلن ینحلن نہیں دبلا ہوئی وہ سب دبلی عورتیں، ہوئی، دبلی ہوئی مطلب دبلا تو مطلب ہوتا ہے مرد ہونا نا، جی پتلی دبلی لم عورت کے لیے کہا جاتا ینحلن ہے جی۔ نہیں دبلی ہوئی وہ سب عورتیں، لم تنحل نہیں دبلا ہوا وہ تو ایک مرد، لم تنحلا نہیں دبلا ہوئے تم دو مرد، لم تنحلو لم نہیں دبلا ہوئے تم سب مرد، لم تنحلی نہیں دبلی ہوئی تم ایک عورت، لم تنحلا نہیں دبلی ہوئی تم دو عورتیں، لم تنحلن نہیں دبلی ہوئی تم سب اور تم سب عورتیں، لم انحل نہیں دبلا ہوئی وہ ایک مرد یا وہ ایک عورت، لم ننحل نہیں دبلا ہوئے ہم سب مرد یا سب عورتیں، دو مرد یا دو عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں۔ ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی۔ اسد بھائی السلام علیکم، آپ پڑھیں ذرا، آپ پڑھیں یک بوہو، یک بوہو کا معنی ہوتا ہے بد شکل ہونا، لم یک بوہ معنی نہیں بد شکل ہوا وہ ایک مرد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکبہ نہیں بد شکل ہوا وہ ایک مرد، لم یکبہا نہیں بد شکل ہوئے وہ دو مرد، لم یکبہو نہیں بد شکل ہوئے وہ سب مرد، لم تکبہ نہیں بد شکل ہوئی وہ ایک عورت، لم تکبہا نہیں بد شکل ہوئی وہ دو عورتیں، لم یکبہنا نہیں بد شکل ہوئی وہ سب عورتیں، لم تکبہ نہیں بد شکل ہوا تو ایک مرد، لم تکبہا نہیں بد شکل ہوئے تم دو مرد، لم تکبہو نہیں بد شکل ہوئے تم سب مرد، لم تکبہی نہیں بد شکل ہوئی تم ایک عورت، لم تکبہا نہیں بد شکل ہوئی تم دو عورتیں، لم تکبہنا نہیں بد شکل ہوئی تم سب عورتیں، لم اکبہ نہیں بد شکل ہوا میں ایک مرد یا ایک عورت، لم نکبہ نہیں بد شکل ہوئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا ہم سب مرد یا سب عورتیں۔ جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے، بڑا زبردست ہو گیا۔ اچھا جی بنت ارشد، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی بن آپ بتائیں کہ یہ جو لم جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو کتنے طرح کا عمل کرتا ہے؟ لم جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو جی جی یہ ایک تو نون اعرابی گراتا ہے، جی ہاں اور جی، اور کسی کو آتا ہے ادھر اور ہینڈ ریس کرے؟ اور حرف با کو جزم دیتا ہے، جی آگے؟ وہ ہو گیا، ایک منٹ، اور اس کے نون اعرابی گراتا ہے، حرف با کو جزم دیتا ہے، جی نوشین بن آپ بتائیں تین کتنی طرح کا عمل کرتا ہے لم جو ہے؟ حضرت تیسرا لم میرے جو ذہن میں نہیں آ رہا۔ ہاں 3 طرح سے عمل کرتا ہے، ہاں تو جو ہے اس کی جو ہے لم جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کی معنی کو جو ہے وہ نفی میں کر دیتا ہے، ہاں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ اچھا، اور حضرت معنی میں بھی عمل کر رہا ہے اور اس میں اپنا کیا کہتے ہیں معنی میں کیا عمل کرتا ہے؟ میرے پوچھنے کا مقصد ہے کہ معنی میں کیا عمل کرتا ہے؟ معنی میں اس کو نہیں میں کر دیتا ہے، نہیں جیسے مطلب اگر ہم لم داخل کریں فعل مضارع کے شروع میں تو اس کو اس کی معنی کو ماضی میں کر دے گا، نہیں کیا کہتے ہیں جیسے نہیں ناپسند کیا اسے ایک مرد نے، اس اچھا کو جو نہیں اور نفی میں کیا فرق ہے؟ نہیں اور نفی میں فرق ہے نا، کیا؟ نہیں اور نفی میں فرق یہ ہے کہ نفی جو ہے نہیں جو ہوتی ہے نا، جیسے وہ حکم کے لیے لا، جیسے کہتے ہیں نا لا اضرب نہیں ہاں مار، نہیں اس طرح سے اگر نفی جو ہے، نفی کا مقصد حکم میں نہیں ہے، نفی جو ہے وہ آپ سمجھی تو ہیں لیکن آپ اس کو جو ہے نا ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہیں۔ اصل میں نہیں اور نفی میں فرق ہے۔ نہیں کا ہاں مطلب ہوتا ہے کسی کام سے روکنا، ہاں ٹھیک ہے، کسی کام سے روکنا، ٹھیک ہے، وہ ہاں۔ حکم جیسے دیتے ہیں نہیں اور کرو نفی نہیں، نفی جو ہے نا، نفی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی کسی منفی کام کی خبر دینا، منفی کام کی خبر دینا،
منفی کام کی خبر دینا ہے۔ جس طرح دیکھو بھائی، جس طرح دیکھو نا بھائی، اگنا، تو بھائی اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ حل شجرۃ تنبت، کیا درخت اگا ہے، تو اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر تو اگا ہوگا تو پھر آپ کہو گے الشجرۃ تنبت، جی شجر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اگا ہے، اگتا ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب یہ منفی خبر دینا، یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اگر تو کسی کام سے روکنا ہو تو اس سے کیا وہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ اور جو ہے نا کیا ہے کہ کسی منفی کام کی خبر دینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ منفی کہلاتا ہے۔ منفی کہلاتا ہے، تو اس میں ہم جی خبر دے رہے ہیں۔ جی جی۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں ہم ذرا۔ اچھا، یہ آپ میں سے جس کو مانا ہے وہ ہاتھ اوپر کرے۔ لم ین سوجا، اس کا معنی کیا ہے؟ لم ین سوجا، اسد بھائی۔ جی فیروز بھائی آپ بتائیں۔ نہیں بنے وہ دو مرد، ہاں، نہیں بنا ان دو مردوں نے، نہیں بنا، ان دو مردوں نے۔ ہاں۔ لم تکرہو، جی نوشین بین۔ نہیں پسند کیا تم سب مردوں نے۔ یہ مجہول ہے۔ نہیں حضرت، اچھا سوری، نہیں پسند کیے گئے تم سب مرد۔ ہاں، لم یلحقنا، اسد بھائی۔ جی استاد محترم۔ لم یلحقنا، لم یلحقنا، یہ ہے جمع مؤنث غائب، یلحقو، ملنا، نہیں ملی وہ سب عورتیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اچھا، لم نلمز، جی فیروز بھائی آپ بتائیں، یہ بنت اسد آپ بتائیں، چلیں۔ کون سا سر؟ لم نلمس، نلمز، یہ ہے ہاں جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہاں، اس کا ہوگا مانا نلمس کا معنی کیا ہے؟ عیب نکالنا، اس کا ہوگا نہیں عیب نکالی گئی وہ سب، ہم سب عورتیں۔ ہاں، ہم سب عورتیں، یا ہم سب مرد، یا ہم دو مرد یا دو عورتیں، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک آگے لم تنحل، جی فیروز بھائی، فیروز بھائی، جی نوشین بن، جی آپ حضرت بتائیں، لم تنحل۔ حل کا ہوگا نہیں دبلی ہوئی نہیں وہ ایک عورت۔ یا نہیں دبلا ہوا تو ایک مرد، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر ہاں، واحد مؤنث غائب کا ہو تو پھر اس کا معنی وہی ہوگا جو آپ نے کیا، اور اگر واحد مذکر حاضر کا ہو تو پھر وہ جو میں نے بتایا آپ کو معنی۔ لم تفعلی، جی اسد بھیا بتائیں۔ جی حضرت، نہیں کی گئی تم ایک عورت، مجہول واحد مؤنث ہاں حاضر۔ ٹھیک ہے۔ لم تلتمنا، جی نوشین بنا بتائیں۔ تلتمنا کا معنی ہے اس کا یلتم سے تماچا مارنا، تو اس میں ہے نہیں حاضر کا صیغہ ہے، یہ مونس حاضر کا، نہیں تماچا مارا ان تم سب عورتوں نے، نہیں تماچا تم سب، مارا ان سب عورتوں نے۔ چلیں جی، اب فعل مضارع کی یہ پڑھیں، فعل مضارع کی پڑھیں، یہ آگے سبق نمبر 25 پڑھیں، کون پڑھے گا؟ جی چلیں آپ ہی پڑھیں نوشین بین۔ یہ پڑھ رہی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق 25، فعل مضارع بلام تاکید و نون تاکید کا بیان۔ فعل یہ تمام جو کچھ بیان کیا گیا، بحث، نفی، جہد، بے لم تھی۔ جب آپ لام تاکید بانون تاکید بنانا چاہیں تو لام تاکید فعل مضارع کے شروع میں لے آئیں اور نون تاکید اس کے آخر میں زیادہ کر دیں۔
لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور نون تاکید دونوں ہیں، اور دو ایک نون ہیں، دو اچھا نون ہیں، اور نون تاکید دو نون ہیں. ٹھیک ہے، لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور نون تاکید دو نون ہے، ایک نون ثقیلہ اور دوسرا نون خفیفہ. نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں اور نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں. نون ثقیلہ 14 سیغوں میں آتا ہے اور نون خفیفہ 8 سیغوں میں آتا ہے. نون ثقیلہ کا ما قبل 5 سیغوں میں مفتوح ہوتا ہے، اور وہ 5 سیغے یہ ہیں: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. یہ اس طرح سے، یہ جیسے ہم یہ میں اپنے طرف سے جو 5 سیغے جو ہم پہلے پڑھ کے آئے نا، جن کو ہاں، لم جس کو جزم دیتا ہے، لم جزم دیتا ہے. 5 سیم ہی سیغے ہیں جن کی ہاں. بات ہوتی، جیسے لیف علنا، لطف علنا، لطف علنا، لعف علنا، لنف علنا. اور 6 سیغوں میں نون ثقیلہ ما قبل الف ہوتا ہے، 4 تثنیہ اور 2 جمع مونس غائب و حاضر، جیسے لیف علانی، لطف علانی، لطف علانی، لطف علانی، لیف علنانی، لطف علنانی. اور ان 2 سیغوں یعنی جمع مونس غائب و حاضر میں الف فاصل آتا ہے، اور جمع مذکر غائب و حاضر میں واو کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور جمع مذکر غائب و حاضر میں واو کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کے ما قبل دمہ باقی رکھا جاتا ہے تاکہ واو کے حذف پر دلالت کرے، جیسے لیفعلن، لتفعلن. اور واحد مونس حاضر کے سیغے سے یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کے ما قبل کسرہ باقی رہتا ہے تاکہ یا کے حذف پر دلالت کرے، جیسے لتفعلن. اور نون 6 سیغوں میں مکسور ہوتا ہے نون ثقیلہ 6 سیغوں میں مکسور ہوتا ہے، اور 6 سیغے وہی ہیں جن میں الف آتا ہے، اور باقی 8 سیغوں میں مفتوح ہوتا ہے. جی. اور نون خفیفہ ان سیغوں میں نہیں آتا جن میں الف ہوتا ہے، باقی سیغوں میں ہوتا ہے. اور نون اعرابی، اچھا حضرت تھوڑا نون خفیفہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے آپ تھوڑا اوپر کریں. نون خفیفہ کی بات ابھی شروع ہو رہی ہے. اچھا. ابھی اور شروع ہو رہی ہے. یہ دیکھو نا، جی نون خفیفہ، سوری، سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ نون خفیفہ جو ہے وہ الف کے بعد کیوں نہیں آتا. سوال تو یہ ہے نا کہ بھائی الف کے بعد کیوں نہیں آتا. سمجھے آتا بات؟ میں نہیں آتا جن میں ہوتا ہے، باقی سیغوں میں آتا ہے. نون اعرابی نون تاکید کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھئی نون تاکید خفیفہ جو ہے یہ الف کے بعد کیوں نہیں آتا. سوال تو یہ ہے. حضرت اس کو پڑھا کیسے جائے گا، کیونکہ وہ ساکن ہے نا. ہاں، الف بھی ساکن ہے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ نون خفیفہ بھی ساکن ہے، خفیفہ بھی تو 2 ساکن ساکن ہو جائیں گے تو پھر نہیں پڑھا جائیں گے اس وجہ سے. پڑھا جا سکتا. ٹھیک ہے. جی چلیں آگے چلیں. سبق نمبر 26. اچھا، سبق نمبر 26، بحث لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف. اچھا، اوپر والی ہیڈنگ کیا تھی 25 میں؟ مضارع پہلے معلوم، مضارع با لام تاکید نون تاکید کا بیان تھا. اب یہ مضارع معلوم کی گردان ہے، ایک اس کی مستقبل معروف کی گردان ہے. بحث لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف وہ فعل ہے جو زمانہ آئندہ میں نہایت تاکید کے ساتھ کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم ہو، جیسے لیفعلن، ضرور بالضرور کرے گا وہ ایک مرد آئندہ زمانے میں. لیدخلن، ضرور بالضرور داخل ہوگا وہ ایک مرد آئندہ زمانے میں. گردان، لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، لیفعلنانی، لتفعلن، لتفعلانی، لتفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، لتفعلنانی، لأفعلن، لنفعلن. بحث لام آگے. تاکید
جی بحث لام جی تاکید قانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقل مجہول وہ فعل ہے جو زمان آئندہ میں نہایت تاکید کے ساتھ کسی کام کے کیے جانے پر دلالت کرے، اس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے لا یفعلن، ضرور بالضرور کیا جائے گا وہ ایک وقت آئندہ زمانہ میں، گرداں لیفعلن یفعلانی لیفعلن لتفعلن لتفعلانی لیفعلنانی لتفعلن لتفعلانی لتفعلن لتفعلن لتفعلانی لتفعلنانی لأفعلن لنفعلن۔ بحث لام چلیں یہ بس ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ابھی آپ نے ہاں یہ تمرین کرنی ہے، تمرین یہ دیکھیں، یم ٹھیک کوسو مانے ٹھہرنا۔ ایک گردان آپ مجھے سنائیں اسد بھائی، اگر آپ جو ہے نا وہ سن رہے ہیں تو اب یہاں سے فعل مستقبل معروف مؤکد بلا تاکید ثقیلہ کی گردان آپ سنا پائیں گے؟ کوئی بھی سنا پائے؟ فیروز بھائی سناتے ہیں، فیروز بھائی سنا دے، یا چلو نوشین بن آپ ہی سنا دے، حضرت اس کو تھوڑا بغیر معنی کے، بغیر معنی کے۔ اچھا لیم یم کس ٹھہرنا، لیم کو سن، لیم کو سان، لیم کو سن، لتم کو سن، لتم کو اس کی سان، صحیح لیم کو سنان۔ لیم کسنا، لم ہاں لم لم نہیں ہے، سوری لا ہے، لا لیم کو سن۔ وہ لم والی سنائیے نا، ہوں لیم کسنا لیم کسنانی لیم کو سان۔ حضرت پھر وائس میں ہی سنا دیتے ہیں، تھوڑی پریکٹس کر کے۔ چلے ٹھیک ہے، پھر آپ کو جو ہے نا یہ ابھی آپ پر یہ ڈیو ہے، جی آپ کا ہوم ورک کیا ہے آج آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آج آپ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ان میں سے کسی ایک مصدر کی آپ نے گردان جو ہے نا وہ لکھ کر بھیجنی ہے یا وائس میسج کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی جی اور بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سارا جو ہے یہ مندرجہ جو کلمات ہیں ان کے معنی آپ نے بتانے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی تمرین کرنی ہے جیسے کرتے ہیں ہم۔ ہاں 1 منٹ ذرا میں آ رہا ہوں، تب تک آپ آپس میں ڈسکس کریں، اگر کسی کو کچھ آتا ہے تو ایک دوسرے سے آپ پوچھیں، میں بس 2 منٹ میں آیا بس۔ جی 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 السلام علیکم جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آج ہمارا میدان صرف کا سبق جو ہے سبق نمبر یہ سبق نمبر 27 تک ہوا۔ جی جی یہ حضرت، سن رہے ہیں آپ سب؟ جی 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 27 تک نہیں حضرت، 26 تک ہوا ہے۔ یعنی 26واں سبق 27ویں سبق تک یہاں تھا نا، 27واں سبق پورا۔ 27واں سبق ہمارا نہیں کل، نہیں 26واں پورا، ہاں جی جی 26واں پورا ہو گیا، ٹھیک ہے جی؟ جی جی اس کے بعد ہم یہاں پر آتے ہیں، اس پر آتے ہیں ہم دلائل علم النحو پر آتے ہیں۔ علم النحو میں ہم نے فاعل کے بارے میں پڑھا تھا، جو مرفوعات 8 ہیں ان میں سے ہم نے 2 مرفوعات پڑھ لیے تھے، اب ہم تیسرا مرفوع پڑھ رہے ہیں، مبتدا خبر۔ یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں، مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں، ان میں عوامل مانوی ہوتا ہے، جیسے زید عالم۔ اب یاد رکھو کہ عامل مانوی 2 ہیں، عامل مانوی کتنے ہیں؟ 2۔ آج تک ہم نے یہ تو سنا ہے نا کہ عامل مانوی 2 ہیں، لیکن ان عامل جو مانوی 2 جو ہیں، آپ میں سے کسی کو ان کے نام آتے ہیں؟
جی کسی کو نام آتا ہے عوامل مانوی کا؟ اگر نہیں آتا تو آپ لکھ لیں، آج ابھی یہ اپنی کاپی پینسل میں لکھیں۔ پہلا عامل مانوی ہے خلو اسم از عوامل لفظیہ، خلو اسم از عوامل لفظیہ، لکھ لیں۔ جس نے جو لکھ لیں وہ ہینڈ ریز کرے۔ عوامل مانوی کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 خلو اسم از عوامل لفظیہ۔ حضرت خلو اسم، عامل مانوی کی دو قسمیں ہیں۔ ہاں اسد بھائی لکھ رہے ہیں آپ؟ جی استاد محترم، خلو آگے کیا بولا آپ نے؟ خلو اسم از عوامل لفظیہ، از عوامل لفظیہ، جی استاد محترم، لکھ لیا؟ جی لکھ دیا۔ تو اچھا جی، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ہماری بہن ہے بنت ارشد، آپ نے لکھ لیا؟ اقرا بہن آپ نے لکھ لیا؟ منٹ سر ریپیٹ کر دیں، میں آئیکن کرنے کا کوشش کر رہی ہوں، نہیں رہا تھا۔ ہاں خلو اسم از عوامل لفظیہ، خلو خا لام وا خلو، جی خلو اسم از عوامل لفظیہ۔ کلن، خلو نہیں ہوتا، خا لام وا خلو، کھلو، جی صحیح۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، یہ عامل مانوی کی پہلی قسم ہے۔ کیا لکھا نوشین بہن آپ نے؟ حضرت میں نے لکھا ہے عامل مانوی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خلو اسم از عوامل لفظیہ، اس کا مطلب ہاں، ہے اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا۔ خالی ہونا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مبتدا اور خبر۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ مبتدا اور خبر ہے۔ تو دیکھو مبتدا اور خبر جو ہیں یہ عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان پر عوامل ہیں، دیکھو کوئی عامل ہے ان دونوں پر؟ کوئی نہیں ہے نا۔ نہیں ہے، صحیح ہے، سعید العالم، ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ عوامل دونوں اسم ہیں، لیکن عوامل لفظیہ سے کیا ہیں؟ خالی ہیں، خالی ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے۔ ہاں آگے چلیں۔ تو اب یہ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا عامل مانوی کیا ہے؟ دوسرا عامل مانوی خلو فعل مضارع از ناصب و جازم، خلو فعل مضارع از ناصب و جازم، خلو فعل مضارع فعل مضارع از ناصب و جازم، از ناصب و جازم، یعنی فعل مضارع کا حروف نواصب اور حروف جوازم سے خالی ہونا۔ ٹھیک ہے، ہم تو آج تک پڑھتے آئے ہیں نا بھائی، عامل مانوی دو ہیں، عامل مانوی دو ہیں، عامل مانوی ہے، عامل مانوی ہے۔ تو اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ بھائی عامل مانوی ہے کیا، ان کے کیا نام کیا ہے، تو پھر ہم نام بتانے سے کیا ہوتے ہیں؟ ہم عاجز ہوتے ہیں۔ تو یہ آج ان کے نام کا یہ میرے ذہن میں آ گیا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو عامل مانوی کتنے ہیں؟ عامل مانوی دو ہیں، ہاں ایک ہے خلو از عوامل لفظیہ اور دوسرا ہے خلو فعل مضارع از ناصب و جازم۔ ہاں چلیں جی، مبتدا اور خبر یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں۔ دیکھ لیا نا، دیکھو یہ دونوں جی کیا ہوتے ہیں؟ اسم عامل لفظی سے کیا ہوتے ہیں؟ خالی خالی ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ تعریف بتا دی نا ابھی۔ بالکل صحیح ہے، یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ یہ دونوں عامل لفظی ہوتے ہیں، ہاں، عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں۔ خالی جی ہوتے اقرا ہیں۔ بہنا بتائیں۔ سر جو بھی آپ نے 2 پوائنٹ لکھوائے ہیں، ہاں یہ ہاں، عامل لفظی کے ہیں یا مانوی کے ہیں؟ یہ عامل مانوی کی دو قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے ٹھیک ہے بعد سر۔ کیا ہے کہ یہ دونوں اسم کیا ہوتے ہیں؟ عامل لفظی سے کیا ہوتے ہیں؟ خالی ہوتے ہیں۔ مبتدا کو مسند لے اور خبر کو مسند کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ ان میں عامل کیا ہوتا ہے؟ مانوی ہوتا ہے، جیسے زید عالم۔ اب دیکھو زید عالم، زید بھی جو ہے نا کیا ہے کہ عامل لفظی سے خالی ہے، عالم بھی عامل لفظی سے خالی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس ٹھیک، میں 2-3 مذہب ہیں، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ جو زید ہے نا، زید میں جو زید کا جو عامل ہے وہ خبر ہے، اور خبر کا جو عامل ہے وہ زید ہے۔ ٹھیک ہے جی؟
زیدن کا جو عامل ہے نا وہ عالم ہے، اور عالم کا جو عامل ہے وہ زید ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اچھا جی، مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی نکرہ بھی، بشرطے کہ اس میں کچھ تخصیص کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ مبتدا اکثر کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے۔ مبتدا اکثر کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے۔ شاید میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، آپ کو شاید وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو کلمہ ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معرفہ، نمبر 2 نکرہ محضہ، نمبر 3 نکرہ مخصصہ۔ کچھ ذہن میں آ رہا ہے کسی کے؟ جی جی بتایا تھا نا میں نے؟ جی ہاں، تو اب یہ نکرہ مخصصہ کس کو کہتے ہیں؟ جی جی، تو مخصوص کے لیے کچھ اس میں خصوصیت ہاں تھی نا؟ کچھ اس میں تخصیص کیجئے۔ دیکھیں یہ میں گول نشان بنا رہا ہوں 3، یہ ایک، ٹھیک ہے جی۔ اس کو میں نے کیا کیا کہ اس کو میں نے سلیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے یہ دیکھو یہ میں نے اس کو یہ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا میں نشان بنا رہا ہوں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو نشان؟ جی جی سب کو آ رہا ہے نا؟ اب اس میں کیا کیا کہ اس میں نے تھوڑا سا یہ نشان بنا دیا۔ اب تیسرا میں بنا رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ تیسرا گول ہے۔ اب یہ سمجھیں جو جس میں گرین ہے نا کلر، گرین کلر ہے نا، گویا کہ یہ معرفہ ہے، گویا کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے۔ ہاں یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک، یہ معرفہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہے نکرہ مخصصہ۔ کیا؟ نکرہ مخصصہ۔ نکرہ مخصصہ۔ نکرہ مخصصہ، ٹھیک ہے جی۔ میں میم دے رہا ہوں آگے، ٹھیک ہے نا جی۔ مخصصہ چلو لکھ دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی یہ مجھ سے صحیح نہیں ہو پا رہا ادھر سے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھ رہے نا؟ یہ نکرہ محضہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا نکرہ محضہ ہے۔ اب جو مبتدا ہے نا، مبتدا کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ہلکی سی بھی تخصیص ہو۔ مبتدا کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہلکی سی اگر تخصیص ہو تو وہ نکرہ مخصصہ۔ وہ مبتدا بن سکتا ہے، وہ جو کلمہ جی ہے نا۔ کا کیا مطلب ہے؟ ہے جی، تخصیص کا کیا مطلب ہے؟ خاص کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، یعنی وہ کلمہ کہ جو ہلکا سا بھی اس میں تخصیص، ہلکی سی بھی اس میں تخصیص آ گئی نا، ذرا سی بھی اس میں تخصیص آ گئی، یعنی یوں سمجھو کہ وہ کلمہ 100% نکرہ ہے، اب وہ 1% خاص ہو گیا تو وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی نکرہ مخصصہ کا مطلب کیا ہے؟ نکرہ مخصصہ کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو ہے اسم جو ہے وہ پیورلی نکرہ ہے، بالکل نکرہ ہے، لیکن اس میں ہلکی سی بھی اگر ایسی علامت پائی گئی، تخصیص پائی گئی تو وہ معرفہ بن سکتا ہے، ہاں وہ معرفہ، وہ مبتدا بن سکتا ہے، وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ وہ مبتدا وہ بن سکتا ہے، وہ لیکن جو اسم نکرہ، جی جو نکرہ ہے، ہاں، نکرہ لیکن محضہ ایک ہوتا ہے، صرف نکرہ محضہ مانا کیا ہوتا ہے؟ صرف نکرہ۔ اب ہم ایک محضہ کی بات کریں گے۔ ہاں، نکرہ محضہ کا مانا کیا ہے؟ نکرہ محضہ کا مقصد ہے جس میں ہلکی بھی تخصیص پائی جائے، نہ پائی جائے، مخصصہ میں پائی جائے، محضہ میں نہیں پائی جاتی۔ اچھا، وہ اسم جو نکرہ ہے لیکن اس میں اگر کوئی بھی تخصیص نہیں ہے کوئی بھی تخصیص نہیں ہے، تو وہ نکرہ محضہ ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وہ نکرہ محضہ ہے۔ ہاں، وہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ بات وہ سمجھ میں نہیں آ مبتدا، رہی؟ جی جی، وہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ نکرہ جیسے محضہ مبتدا نہیں بن سکتا، نکرہ مخصصہ بن سکتا ہے، نکرہ محضہ نہیں بن سکتا۔ اگر جیسے نکرہ محضہ کی کوئی مثال ہم دیں اگر؟ اس کی مثال لیتے ہیں، جس طرح دیکھو
کہ بھئی راجولن ضاربن، اب راجولن ضاربن نہیں بن سکتا، راجولن مبتدا نہیں بن سکتا، کیونکہ راجولن محض نکرہ ہے۔ نکرا ہے رجل، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو معرفہ بنائیں الف الراجل، لام اب بن الرجل، گیا، ٹھیک، ٹھیک ہے نا جی، الرجل، الرجل، الرجل ضاربن یا الرجل قائم، اب یہ نکرا محضہ بن گیا۔ اگر یہ نکرہ مخصصہ ہو گیا نا، مخصصہ ہے، ہاں یہ بن رہا ہے نا، یہ ہاں، بن رہا ہے۔ یا پھر دیکھیں کہ بھئی رجل ام امرأۃ فی الدار، کہ بھئی گھر میں مرد ہے یا عورت ہے۔ تو اب دیکھو کہ یہاں پر یہ جو مرد ہے نا، یہ مرد ہے، ویسے رجل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے نا، عام مرد، دنیا کا کوئی بھی مرد مراد لیا جا سکتا ہے نا۔ جی جی بالکل لیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب ہم کہیں کسی گھر کے پاس ہم جائیں، ہم یوں کہیں کہ بھئی ام رجل او امرأۃ فی الدار، کہ بھئی گھر میں یا تو مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ جو اس میں تخصیص کیا پائی گئی؟ اس میں تخصیص یہ پائی گئی کہ بھئی اس گھر کا کوئی مرد یا اس گھر کی کوئی عورت ہے، یعنی کہ دنیا، اب یہ تخصیص پائی گئی نہیں پائی گئی اس میں؟ اس گھر کا ٹھیک مرد یا اس گھر کی عورت، جیسے امراتن کا معنی عورت ہے نا، تو عورتیں تو ہے، بہت ہیں نا، عورتیں تو پوری دنیا کی عورتیں، تو یہ نکرہ ہے، لیکن اس میں تخصیص کیا پائی گئی؟ اس میں تخصیص پائی گئی بھئی اس گھر کی عورت یا اس گھر کا مرد۔ اچھا حضرت، میں جو سوال پوچھ رہی تھی نا، وہ نکرہ محضہ کی مثال پوچھ رہی تھی۔ مثال ہم کہیں رجل تو بس سمپل ہاں وہ نکرہ محضہ ہے۔ ہاں، یہ نکرہ محضہ یہ نہیں بن سکتا مبتدا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہم مثال دیا نا رجل ضاربن، تو یہ ہمارے ہاں پاس نکرہ مخصصہ ہو گئی۔ ہاں، یہ مخصصہ بن گیا، یہ تو معرفہ بن گیا نا، یہ یوں سمجھو کہ من کل الوجوہ معرفہ بن گیا۔ اب جو نکرہ مخصصہ ہے نا، وہ یہ ہے ام رجل او امرأۃ فی الدار، تو اب یہ نکرہ مخصصہ ہے۔ یہ دیکھو یہ راجل پر الف لام داخل نہیں ہے، الف لام داخل نہیں ہے نا، اب دیکھیں جو آپ ام، مثال دے رہے ہیں نا، ام رجل ہاں، او امرأۃ، امرأۃ، تو دیکھو کہ یہاں پر الف لام داخل نہیں ہے دونوں پر، نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، دونوں اس میں جنس ہیں، اس میں جن سے ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اور جو اس میں جنس بغیر الف لام کے وہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ لیکن اس میں تخصیص کیا آ گئی؟ اس میں تخصیص یہ آ گئی کہ بھئی اس گھر کا مرد یا اس گھر کی عورت نہیں ہے اس میں، بالکل صحیح، ہاں، ام رجل او امرأۃ فی الدار، کہ بھئی گھر میں مرد ہے یا عورت ہاں، ہے، یہ تو اس کا سوال کیا پوچھ مطلب رہا ہوا؟ ہے، سوال پوچھ رہا ہے نا، ام ہاں کیا اس گھر میں او امرأۃ فی الدار، ہاں، کہ گھر میں، اب دیکھیں نا بالفرض میرے گھر میں اگر کوئی مجھ سے کوئی باہر بندہ کوئی جو ہے نا کہے کہ کھڑا ہو کہ بھئی گھر میں کوئی ہے، یا مرد ہے یا عورت ہے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس گھر کا مرد یا اس گھر کی عورت ہے۔ تو اب اس میں تخصیص آ گئی نا، دیکھو رجل میں یہ تخصیص آ گئی، جیسے حالانکہ اس رجل میں نکرا ہے، حالانکہ رجل میں اور امرأۃ میں ہم الف لام بھی نہیں دے رہے ہیں، لیکن اس کے ہاں باوجود وہ معرفہ بن رہا ہے۔ اس میں ہاں معرفہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو مخصوص کر رہے ہیں نا اس گھر کے ساتھ۔ ہاں، اس گھر کے ساتھ اس میں تخصیص آ رہی ہے، یہ سمجھ میں آ نکرہ، رہی بات؟ جی جی۔ اب اچھا، کچھ سمجھ میں آ گئی؟ اس میں ہم علامت جو ہے، جیسے الف لام کی علامت سے پہچان رہے تھے کہ یہ خاص ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ معرفہ بن رہا ہے اور مبتدا بنے گا۔ لیکن جی اس جی، میں کوئی علامت، اگر اس میں کوئی جملہ ہمارے ساتھ کوئی بولے ام رجل و امرأۃ فی الدار، تو ہم اس میں کون سی علامت ہے جس سے سمجھیں گے؟ بس معنی سے اخذ کریں گے؟ معنی سے اخذ کریں گے، اور یہ آپ اس میں پڑھ چکی ہیں، کس میں؟ ہدایت النحو میں آپ پڑھ چکی ہیں، وہاں پر آپ نے غور نہیں کیا ہوگا۔ اچھا، اس میں جنس، ہاں، ہدایت النحو جو ہے نا، ہدایت النحو آپ نے دیکھا ہے؟ ہدایت النحو آپ پڑھ چکی ہیں، آپ نے جو ہے نا وہ پیچھے پڑھا تھا نا، ایک مرتبہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، شاید آپ کو جو ہے نا کچھ سمجھ میں آ جائے۔ ابھی شاید اس وقت آپ نے جو ہے نا وہ
جلدی جلدی پڑھ لیا ہوگا. یہ ساری مثالیں وہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. یہ دیکھیں، یہ ویسے تو عربی والی ہے، میں آپ کو جو نظر لے چلتا ہوں. یہ مرفوعات، یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے. جی جی آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے. مرفوعات، یہ تنازع فعلان ہم نے پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد ہے پھر مبتدا آ جائے. مبتدا یہ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَاءِ أَنْ يَكُونَ مَعْرِفَةً، کہ مبتدا میں اصل میں یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو. وَالنَّكِرَةُ إِذَا وُصِفَتْ، کہ جب نکرے کی کیا لائی جائے؟ وصف لائی جائے. جاز ان تقع مبتدا ان، جائز ہے کہ وہ مبتدا واقع ہو. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جی جی، یہ وہی بات ہے جو نکرہ مخصوصہ کی بات کر رہے تھے. ہاں، نکرہ مخصصہ کی. اب دیکھو، ہاں، الرجل فی الدار ام امرأۃ، یہ ہے نا، الرجل فی الدار الرجل، ام امرأۃ. مثال آ گئی. بالکل الرجل، آگے. ٹھیک ہے نا جی. دیکھو، دونوں نکرے ہیں نا. بالکل صحیح ہے. اچھا جی. بالکل. ما احد خیر منک، بھائی تم سے، آپ سے علاوہ، آپ کے علاوہ کوئی اچھا نہیں ہے. مطلب کیا ہوا کہ بالفرض آپ کتنے ہیں؟ 4 5 6 ہیں. ٹھیک ہے جی. میں کسی کو بھی مخاطب کر کہوں آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اب جو 5 تھے، 5 میں سے میں نے ایک کو خاص کر لیا، باقی 4 کو چھوڑ دیا. تو دیکھو ان 5 میں تخصیص پائی گئی نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اس شر احر ذا نابن، اس کا کیا مطلب ہے؟ شر احر ذا نابن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی شر، یعنی شر کا مطلب ہوتا ہے برائی. احر کا معنی ہوتا ہے بڑی. ٹھیک ہے نا. اب شر، برائی تو سب برائی ہے نا، لیکن آگے اس کی تخصیص آ گئی. شر احر ذا نابن، کہ بہت بڑی برائی نے کتے کو بھونکایا. کہ جب کتا جو ہے وہ محسوس کر لیتا ہے نا کہ جب اپنے ہیں یا پرائے ہیں یا کچھ بھی ہے، جب گھر پر مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو کتا بھونکتا ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے جی جی یا نہیں سمجھ میں آئے؟ حضرت، اس میں بات سمجھنے والی یہ ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے، جو ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ 3 ہم نے چیزوں کو ڈسکس کیا نا. ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. معرفہ ہمیشہ مبتدا ہوتا ہے. صحیح ہے. ہاں. لیکن ایک صورت دوسری ہے جس میں جو ہے وہ نکرہ جو ہے، نکرہ مخصصہ، وہ مبتدا بن سکتا ہے. وہ مبتدا بن سکتا ہے، اور وہ اس کی خصوصیت پہ ہے. وہ صفت ایک ہے جو اس میں اگر پائی جائے گی، اگر پیور نکرہ ہے اس میں وہ خصوصیت ہوگی تو وہ پھر جو ہے مبتدا بننے کا قابل ہے. جو ہم مثالیں ڈسکس کر رہے ہیں اس میں جیسے مثال رجل او امرأۃ فی الدار. اب وہ مرد، کیا مرد یہاں کوئی عورت اس گھر میں ہے، تو ہم اس مرد اور عورت کی، اس گھر کی مرد اور عورت کی بات کر رہے ہیں. ویسے تو رجل نکرہ ہے، لیکن یہ یہاں پہ بن رہا ہے اور یہ مبتدا بن رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مخصصہ ہے. اور جی تیسری ٹھیک. مثال ہم نے ڈسکس کی نکرہ محضہ. وہ جو ہے نا وہ نہیں بن سکتا، وہ مبتدا نہیں بن سکتا، معرفہ نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ پیور نکرہ ہے. اس میں کوئی ایسی خاصیت نہیں ہے جو وہ بنے، مخصصہ بنے یا مبتدا بنے، جی معرفہ بنے. سوری. جی. اب کیا ہے کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی نکرہ بھی، بشرطے کہ اس میں کچھ تخصیص کی جائے، جیسا کہ دوسری کتابوں سے معلوم ہوگا. اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے. مثالیں یہ ہیں: زید ابوہ عالم، اللہ یعصمک، العالم ان جاءکم فاکرموہ، کہ عالم اگر تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کی عزت کرو. اللہ معکم، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اور کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، جیسے فی الدار زید. اب دیکھو یہاں پر خبر جو ہے مقدم ہو گئی. ٹھیک ہے نا جی. یعنی اگر تو یوں ہو نا فی الدار رجل، تو بھی ہو سکتا ہے،
کیونکہ ابھی فی الدار جو ہے نا وہ مبتدا کا جو مرتبہ تھا وہ پہلے تھا، جب مبتدا کو ہم نے بعد میں لایا تو اس میں کچھ نہ کچھ تخصیص آ گئی. یہ بھی تخصیص کا ایک جو ہے نا یہ تخصیص کا ایک پہلو ہے. جی ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا حضرت یہ جو ہے فی الدار زیدن، یہ خبر جو ہے وہ پہلے آ رہی ہے اور مبتدا بعد میں آ رہا ہے، تو اس سے ہم کیا ہاں، مطلب لے رہے ہیں؟ اس سے بھی تخصیص ہے، اس یہ سے بھی کیا تخصیص مطلب؟ ہے، یہ بھی تخصیص ہے، یعنی کسی اس میں نکرے ہم کو کیا خاص کرنے کہیں کی گے؟ جگہ ہے. اچھا، اب اس کو کیا کہیں گے؟ یہ فی الدار جو ہے یہ تو ہاں ہمارے فی پاس الدار وہ ہے جو ہے نا نا، اپنا ہاں فی الدار بن جائے گی خبر. خبر کو مقدم کر رہے ہیں مبتدا پر، ہاں یعنی جس تو کا اس سے رتبہ مطلب ہو، کیا لے رہے ہیں؟ جس کا یعنی قاعدہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب کسی کا رتبہ ہو پہلے، اب اس کو جب مؤخر ذکر کیا جائے تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کس کا اس کی فائدہ مثال دیتے دیتا جیسے حصر کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی وہی چیز ہے. میں آپ کو یوں کہوں کہ فی الدار رجل، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا گھر میں مرد ہی ہے. اب میں نے حصر کر دی کہ گھر میں مرد ہے، عورت نہیں ہے. اچھا، اس لیے وہ آپ نے مخصص مجھ سے پوچھا نا، آپ نے مجھ سے پوچھا ہوں رجل فی الدار ام امراتن، کہ کیا گھر میں مرد ہے یا عورت ہے. تو اب میں نے کیا کر دیا کہ میں نے جو ہے نا اس کو خاص کر دیا، اس کو حصر کر دیا. میں نے کہا فی الدار رجل، گھر میں مرد ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، تو آپ نے اس کو مخصوص کر دیا. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، صحیح جزاک. ٹھیک ہے جی. آج کا سبق میرے خیال میں کافی ہے آج کا. یہ الحمدللہ کافی ہے حضرت، کافی ہے. جی یہ بھی نا جزاک پوائنٹ کو اللہ. آپ نوٹ کر